اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ العظم ارواحنا لہ الفدا ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المبین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ عزیزان محترم، آج 11 ذیقات امامت کی 8ویں کڑی امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ آپ تمام محبان اہل بیت کو اس امام کی ولادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم نے ائمہ معصومین کو اس دنیا کے اندر بھیجا تاکہ وہ اس دنیا کو منور کریں۔ یہ وہ انوار الہیہ ہیں، یہ وہ زمین پر بھیجے جانے والے شموس ہیں، سورج ہیں، اس زمین کو منور کرنے والی ہستیاں ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان سعادت تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو مومنین، صدیقین، صالحین، شہداء کا کامل ترین مصداق ہیں، اور انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی علی ابن موسیٰ رضا امام رضا علیہ السلام کی ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ستدفن بضعۃ منی بخراسان، عنقریب میرا ایک ٹکڑا خراسان کی سرزمین پر دفن ہوگا۔ جو بھی پریشان اور گناہگار اس کی زیارت پر جائے گا، خداوند متعال اس کی پریشانی دور کر دے گا اور اس گناہگار کے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ ہستی کہ جس کو اللہ کا نبی اپنا ٹکڑا کہہ رہا ہے، بضعۃ منی، میرا ٹکڑا۔ اسی طرح بہت زیادہ ائمہ معصومین سے اس شخصیت کے، اس ہستی کے بارے میں روایات نقل ہوئی ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت کے بارے میں روایات معصومین سے نقل ہوئی ہیں، بالخصوص ایک روایت کہ جس میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی خراسان میں حق کے معرفت رکھتا ہوا زیارت علی ابن موسیٰ رضا کرے گا، اسے 70 شہیدوں کا اجر، وہ شہید جو رسول خدا کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے اپنی جان کو راہ خدا میں قربان کرے، ان کو دیا جانے والا اجر اس زائر علی ابن موسیٰ رضا کو پروردگار عالم عطا کرتا ہے۔ راوی حمزہ ابن حمران رسول چھٹے امام سے سوال کرتا ہے کہ مولا، یہ معرفت کا حق کیا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ معرفت کا حق یہ کہ وہ امام کو واجب الاطاعت جانتا ہو، غریب جانتا ہو اور شہید جانتا ہو۔ اگر کوئی شخص واجب الاطاعت سمجھتا ہو امام کو غریب سمجھتا ہو اور امام کو شہید جانتا ہو، اور وہ پھر آ کر امام کی زیارت کرے تو اس کا اجر یہ ہے، اور اس طرح کی بہت ساری روایات۔ لہٰذا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان ہستیوں کی معرفت حاصل کریں۔ خود زیارت جامعہ کبیرہ کے اندر اس قسم کے کلمات معصوم امام سے نقل ہوئے ہیں کہ امام فرماتے ہیں، اللہم اسألوک ان تدخلنی فی جملۃ العارفین بہم و بحقہم،
یعنی ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو ان کی معرفت رکھتے ہیں، ان کے حق کی معرفت رکھتے ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم بہت ضروری ہے کہ ہم ان معصوم ہستیوں کی معرفت حاصل کریں۔ آج ولادت امام رضا علیہ السلام ہے، اور میں آپ کی خدمت میں وہ پیغام اور سلام جو امام رضا علیہ السلام نے اپنے صحابی عبدالعظیم حسنی کے ذریعے اپنے تمام چاہنے والے اپنے شیعوں تک پہنچوایا۔ امام عبدالعظیم حسنی سے فرماتے ہیں، یا عبدالعظیم ابلغ عنی اولیائی السلام۔ امام فرماتے ہیں، اے عبدالعظیم ہمارا سلام ہمارے چاہنے والوں کو پہنچا دینا۔ آپ چاہنے والے کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو آپ کا امام سلام پہنچا رہا ہے۔ وَقُلْ لَهُمْ لَا تَجْعَلُوا لِلشَّيْطَانِ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ سَبِيلًا، اور اے عبدالعظیم ان سے کہنا کہ شیطان کو اپنے اوپر راستہ مت دیں، شیطان کو اپنے دل کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دیں، شیطان کو اپنے اوپر مسلط ہونے کی اجازت نہ دیں۔ امام کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں، پہلے آپ کو سلام کیا، ہمیں سلام کیا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں ان سے کہنا لا تجعلوا للشیطان علی انفسہم سبیلا ومرہم بالصدق فی الحدیث۔ اے عبدالعظیم ان سے کہنا کہ اپنی گفتار میں صادق ہوں، سچے ہوں، یعنی ان کی زبان پر جو کلمات جاری ہوں وہ سچ کے علاوہ اور کچھ نہ ہو، صدق حدیث ہونا چاہیے۔ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، اور وہ امانت دار ہوں، امانتوں کو ادا کرنے والے ہوں، امانتوں کو ادا کریں۔ وَمُرْهُمْ بِالسُّكُوتِ وَتَرْكِ الْجِدَالِ فِي مَا لَا يَعْنِيهِمْ، اور ان سے کہنا کہ خاموشی اختیار کریں، وَتَرْكِ الْجِدَالِ، اور کیل و کال فضول کی ابحاث کو ترک کریں، فضول کی بحثوں کو ترک کریں کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بیہودہ گفتگو جس سے انہیں کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، ایسی گفتگو کہ جس سے ان کو کوئی نتیجہ ملنے والا نہیں ہے، اس سے پرہیز کریں۔ وَتَرْكِ الْجِدَالِ فِي مَا لَا يَعْنِيهِمْ، جدال اور نزاع سے اور بیہودہ گفتگو سے پرہیز کریں، اور وَإِقْبَالِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَالْمُزَاوَرَةِ، اور امام فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کی طرف آئے جائیں، ایک دوسرے کی زیارت کریں، ایک دوسرے سے ملاقات کریں۔ کیوں؟ امام فرماتے ہیں فَإِنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ إِلَيَّ، کہا یہ ایک دوسرے کے پاس مومنوں کا آنا جانا، مومنوں کی قربت ایک دوسرے سے، یہ ہمیں پسند ہے۔ تو عزیزان محترم امام یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں، ایک دوسرے کی زیارت کو جائیں، ایک دوسرے سے ملیں۔ وَلَا يَشْغَلُوا أَنفُسَهُمْ بِالتَّمْزِيقِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں، ایک دوسرے کی دشمنی اور ایک دوسرے کے ساتھ بدگوئی، برا بھلا کہنے میں اپنے آپ کو مشغول نہ کریں، ایک دوسرے کی برائی کرنے میں اپنے آپ کو مشغول نہ کریں۔ عجیب جملہ امام اس کے بعد فرما رہے ہیں فَإِنِّي عَلَيْتُ عَلَى نَفْسِي، کیونکہ میں نے اپنے ساتھ عہد کیا ہے، اپنے ساتھ وعدہ کیا ہے، أَنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، میں نے اپنے ساتھ عہد کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے کرے گا، یعنی ایک دوسروں سے دشمنی کرے گا، لڑائی کرے گا، ایک دوسرے کے لیے بدگوئی کرے گا، اور
وَأَسْخَطَ وَلِيًّا مِّنْ أَوْلِيَائِي، اور ہمارے چاہنے والوں سے وَأَسْخَطَ وَلِيًّا مِّنْ أَوْلِيَائِي، ہمارے چاہنے والوں میں سے کسی چاہنے والے کو ناراحت کرے گا، پریشان کرے گا. دعوت اللہ لیعذبہ فی الدنیا. عزیزان محترم، عجیب جملہ ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر یہ کوئی ہمارے دوست کو، ہمارے چاہنے والے کو ناراحت کرے گا، ناراض کرے گا، تو میں پروردگار عالم کو پکاروں گا، اس سے دعا کروں گا کہ اس کو اس دنیا کے اندر شدید عذاب میں مبتلا کر دے. اشد العذاب وکان فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اس کے بعد امام آگے اس حدیث کے اندر، اس پیغام کے اندر جو عبدالعظیم حسنی سے ہم تک پہنچ رہا ہے، امام فرماتے ہیں کہ وَعَرِّفْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِمُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزَ عَنْ مُسِيئِهِمْ. ان سے کہہ دو کہ پروردگار عالم نے نیک کام کرنے والوں کو بخش دیا ہے، اور جو گناہگار تھے ان سے پروردگار عالم نے درگزر کر لیا ہے. الا من اشرک بی او اذا ولیا من اولیائہ. امام عجیب جملہ فرما رہے ہیں، مگر وہ لوگ کہ جو خدا کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، یا ہمارے دوستوں میں سے کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیت کرتے ہیں. او اذا ولیا من اولیائہ او ازمر لہ سوءا، یا ان کی نسبت سے اپنے دل کے اندر کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لَهُ، پروردگار عالم ایسے شخص کو کبھی معاف نہیں کرتا، نہیں کرے گا. حَتَّى يَرْجِعَ عَنْهُ، حتیٰ یہاں تک کہ وہ اس ناپسند عمل سے توبہ کر لے، پلٹ آئے. فَإِنْ رَجَعَ عَنْهُ، اگر وہ پلٹ آیا تو بہت اچھی بات ہے، پروردگار اسے معاف کر دے گا. وَإِلَّا نُزِعَ رُوحُ الْإِيمَانِ عَنْ قَلْبِهِ، پروردگار عالم اس کے دل سے ایمان کی روح کو نکال دے گا. یعنی اس کے وجود کے اندر اب، اس کے دل کے اندر اب ایمان باقی نہیں رہے گا. وَخَرَجَ عَنْ وِلَایَتِهِ، اور دوسرا اثر اس کا کیا ہوگا؟ وہ ہماری ولایت سے، یعنی ولایت معصومین سے، ولایت اہل بیت سے باہر نکال دیا جائے گا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ فِي وِلَایَتِنَا، اور ہماری ولایت کا اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. کتنا ہی وہ کہتا ہو کہ وہ ہمارا ہے، لیکن اگر اس کے اندر یہ خامیاں، یہ خطائیں، یہ لغزشیں پائی جاتی ہوں گی، تو امام واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ فِي وِلَایَتِنَا، ہماری ولایت کا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، خدا سے پناہ ہے اس چیز کے اوپر. عزیزان محترم، یہ امام رضا علیہ السلام کا پیغام تھا کہ جو آپ نے عبدالعظیم حسنی کے ذریعے اپنے چاہنے والوں تک پہنچوایا. آج کے اس ولادت کے موقع پر پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ بحق کے ائمہ معصومین، جن چیزوں کو امام اپنے چاہنے والوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی ان چیزوں سے، ان اعمال سے مزین فرما، اور جن چیزوں کو، جن صفات کو ہمارا امام ہم میں نہیں دیکھنا چاہتا، ہمیں ان تمام آفات سے مبرہ فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.